توجہ، میں بات ناموس و رسالت کے متعلق عرض کرتا ہوں. جس نے اس ٹاپک کو پکڑ لیا، حضور پاک کی عزت کو، اور وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو سمجھ لیا، میرے عزیزوں صرف پھر وہ بلندیوں کا ہی سفر کرتا ہے، پھر وہ عروج کی طرف ہے، اور اس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے. میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. جانتے ہو خلفائے راشدین میں سب کی اپنی فضیلتیں ہیں، لیکن خلیفہ دوم فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کا اور ان کی عظمت اور ہیبت کا ایک الگ انداز تھا. قیصر اور کسریٰ بھی تھر تھر کانپتے تھے، اور وہ ننگی پیٹھ پر پیپل کے درخت کے نیچے سونے والا غلام رسول، لیکن پوری دنیا طاقت کا لوہا مانتی تھی. وجہ کیا ہے؟ وہ عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلتا تھا. عمر فاروق کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو جب امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا، آپ کے آنسو نکل آئے. لوگوں سے کہا ہے لوگوں سنو، میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں. میری حیثیت کیا ہے؟ میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں. بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی، میرے باپ سے میں روز مار کھاتا تھا. میں بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا، میرے باپ مجھے روز مارتے تھے. خطاب کا بیٹا وہ عمر ہوں، لیکن آج اس دور میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی نگرانی ہے. مصر بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شام بھی، یمن بھی، عرب کا یہ حجاز و نجد کا علاقہ پورا ایک عمر ابن خطاب کی نگرانی میں چل رہا تھا، جو اس دور کے تقریباً 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کی بات ہوتی ہے. تنہا نگرانی چل رہی ہے، لیکن اس عمر ابن خطاب نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے طاقت کے بلبوتے تم پر حکمرانی قائم کی ہے، میں اپنے عدل کے بلبوتے تم پر اس حکمرانی کا تخت بچھایا ہے. نہیں، لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، یہ جو آج مجھے حیثیت ملی ہے اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنی نسبت جب حضور سے مضبوط کریں، دنیا اس کی طاقت کا لوہا مانتی ہے. ناموس و رسالت کی حفاظت پر جو آئے ہیں میدان میں، اللہ کریم نے ان کے بازوؤں کو طاقت بخشی ہے، اور کفار و مشرکین کے سینوں میں ان کا رعب ڈال دیتا ہے. یہ تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں. آپ کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عظیم خلافت کا زمانہ، ان کے متعلق جو لکھا گیا آج بھی موجود ہے. سینکڑوں میل دور رہنے والے کفار و مشرکین کی فوجیں صرف ان کے نام سے کانپتی تھی، ڈرتی تھی. یہی عنصر، یہی وصف میں آپ کہتا ہوں کہ وہ ناموس رسالت کی حفاظت اور عشق رسول سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، یہ اس زمانے کا نہیں، ہر زمانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے. لوگ آج یہ کہتے ہیں، بعض لوگ جو میرے ساتھ ہر جلسے میں انویسٹیگیشن کرتے بھی رہتے، ہر جگہ چلتے رہتے، کئی مرتبہ ہمارے علاقے میں بھی آئے، اور وہ بار بار ہم سے یہ انویسٹیگیشن کرتے آپ چاہتے کیا ہندوستان میں؟ جہاں جا رہے ہو یہ پورے مجمع کو جمع کر رہے ہو اور جذبے میں اور ان کو جوش دلا کر کھڑا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ ان کو شاید ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی بہت بڑی ایسی تنظیم بنا رہے ہیں جو بم باندھ کر کے کہیں اڑ جائے. انہیں شاید ایسا لگتا ہو، اسی لیے بار بار اس چیز کی تلاش میں سرگردہ ہے. میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں میرے عزیزوں، کھل کر کے. ابھی ہم اپنے ممبئی میں ایک مرکز بنا رہے تھے، تو صاحب وہاں تک پہنچی باتیں، کچھ لوگ کہنے لگے یہ کچھ سرنگ بنا رہے ہیں جس میں جہاد سکھانے والے ہیں. چھوٹا سا ایک ناموس رسالت کے تحفظ کی خاطر ایک مرکز بنانے کی بات کی تو ایسی باتیں پھیلا ہے. یاد رکھو، ہم سرنگ میں نہیں سکھاتے، کھلے میدان میں سکھائیں گے. اور وہ بھی کوئی ایسی ویسی تربیت نہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں. ہمارا مشن کیا ہے؟ میاں میں تو اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاقو چوری تلوار بندوق بارود تو دور ہے، تم بلیڈ لے کر کے بھی مت چلو، اس لیے کہ پلاسٹک کا بلیڈ بھی تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو کل فرنٹ پیج پہ تمہارا نام آتنکوادیوں کے ساتھ. یہ تو آج کا مزاج ہے. میں جس مشن کی بات کر رہا ہوں وہ بات اتنی ہے
چھوڑو یہ سارے ہتھیار، وہ ہتھیار کیوں نہیں اپناتے جو غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو لے کر کے آئے تھے؟ وہ سب سے بڑا ہتھیار عشق مصطفیٰ کی دولت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کاملہ۔ میں جانتا ہوں جب اپنا نوجوان اس دولت سے بھرپور اور سرشار ہو جائے تو اس کا چلنا پھرنا دیکھ کر ہی کئی کیڑوں کو موت آ جائے، یوں ہی موت آ جائے۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، تنہا آپ حضور پاک کے عشق میں چلتے پھرتے ایک شکل تو بن جاؤ، کم سے کم اس کی بنیاد تو رکھو کہ دنیا تمہیں پہچاننے کے لیے تمہارا نام نہ پوچھے۔ کبھی کنفیوژن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ تمہارے نام سے نہیں پتا چلتا تم کون سے دین کے ہو، تو دنیا پھر تمہارے باپ کا نام پوچھتی ہے، باپ کے نام پر بھی کنفیوژن آ جاتا ہے تو دادا کا نام پوچھتی ہے، پتہ نہیں چل رہا کون سے دھرم سے تعلق رکھتا ہے، اس کا نام راجا ہے، باپ کا نام ببلو ہے، دادا کا نام ٹینو مینو ہے، کہیں سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے عزیزو، ایسی نوبت کیوں آئے؟ آپ کا نام، آپ کے باپ دادا کا نام پوچھ کر کے دنیا یقین کرے۔ میں کہتا ہوں حضور پاک کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا سرشار کر لو، کسی گلی سے گزر جائے دنیا دیکھ کر کے کہیں مدینے کی گلی کا غلام نظر آتا ہے، تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد اللہ۔ اور یہ ناموس و رسالت کی حفاظت یہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ خود اپنے حبیب کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے قرآن پاک میں ایک دو نہیں کئی آیتیں جب جب کفار نے حضور کی طرف انگلی اٹھائی تھی تو جواب پہلے رب العالمین کا تھا۔ ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تعالیٰ نے جواب میں آیت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ قرآن میں آیت ہے، یہ نبی پاک کی ناموس کی حفاظت نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے جو خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ ابو لہب نے کہا تھا جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے 3 بیٹے تھے، تیسرے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو یہ بات پھیلائی گئی کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، یہ تیسرا بیٹا بھی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہوئے، رب تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ نازل فرمائی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، کھڑے ہوں اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، یہ رب کا فرمان ہے۔ اپنے نبی کے عزت کے دفاع میں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ڈھونڈ کر کے نکالو ابو لہب کا بچہ کہاں ہے، اس کی اولاد کہاں ہے، نہیں پاؤ گے، لیکن جس وادی میں بھی جاؤ میرے نبی کے خاندان کو ضرور پاؤ گے، سادات کی خوشبوئیں ہر جگہ نظر آئیں گی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کا کیسا دفاع کیا ہے۔